والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العزت کا شکر جس کی توفیق اور عطا کردہ ہمت دے نال میں اور تسی اج دی ایمانی وجدانی روحانی نورانی محفل پاک حضور آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے خانوادے دی عظمت و شان دا بیان سید شہداء امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے رفقا دیاں قربانیاں دا بیان تو خوبصورت عنوان نے ماشاءاللہ 10 روزہ پروگرامات نے اسے مسجد دے اندر اللہ کریم اس کاوش نو محنت نو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم ساڈا آنا بیٹھنا پڑھنا سننا اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ ساڈی حاضری نو اپنی اور اپنے مصطفیٰ حبیب کریم رؤوف الرحیم نبی محترم شفیع معظم حبیب کبریا شاہ فیروز جزا مالک حرد و سرا سرور کائنات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات مرکز کائنات فخر کائنات روح کائنات اصل کائنات مکہ دے شہر یار مدینے دے تاجدار عرب دے جھومر عجم دے زیور نبیاں دے پیمبر رسولاں دے سردار سر الاسرار نور الانوار منبع جود والاتحار غم والیاں دے غم خار دکھیاں دے دلدار کائنات دے مختار تو عالم دے سردار اللہ دے یار شاہد ما تغار رازدار ما اوہا احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر اس و شرف قبولیت عطا فرمائے با تقاضۂ بشریت کو خامی کوتاہی اگر ہو جائے اللہ پاک اپنے فضل و کرم دے معاف فرمائے۔ رب تعالیٰ اس تے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے تواڈی اس کاوش محنت نو اللہ قبول فرمائے۔ اس تے بدلے رب تعالیٰ دین و دنیا دیاں نعمتاں برکتاں بھلائیاں نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قرآن کریم برہان رشید وچوں جو الفاظ میں تلاوت کیتے نے اس تے متعلقہ کچھ معروضات آپ دی خدمت عالیہ دے اندر پیش کرنے دی کوشش کراں گا اور جو مضمون میرے ذمہ لگایا گیا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے صاحبزادگان کربلا شریف دے اندر جو انہاں دا کردار ہے جو میسیج ہے او دے حوالے دے نال بھی میں انشاءاللہ عرض کراں گا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا قسم ہے مینوں زمانے دی انسان خسارے دے اندر ہے۔ اس تو ایک معنی علماء نے جو بیان فرمایا کہ زمانے تو مراد ہے کہ مطلق زمانہ کوئی خاص نہیں، زمانے دی قسم اللہ کریم نے کھا دی کیونکہ اس زمانے دا خالق بھی رب بھی۔ اور بعض علماء نے سے وجہ تو فرماندے نے کہ زمانے میں برا نہ کہو، انسان دیاں اپنیاں اگر غلطیاں خطامہ ہون تے قصور زمانے دا نہیں ہوندا، ای تے او زمانہ ہے جن دی قسم رب کائنات نے کھا دی۔ ایک تفسیر دیئے کہ فرمایا والعصر مینوں قسم ہے اس زمانے دی جس کے اندر محبوب دنیا ہوتے تشریف لے آیا۔ میرے آقا علیہ السلام آپ دا زمانہ اللہ کریم نے وہ دی قسم کھا دی ہے اور اس واسطے بھی یہ زیادہ معتبر تفسیر لگ دی کیونکہ حضرت ایک منٹ ذرا تسی خاموش رہو، اس طرح نہیں نا چپ کر کے کسی نو آخر اس طرح مناسب نہیں۔ حضرات گرامی حضور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے زمانے دی قسم یہ زیادہ معتبر تفسیر اس واسطے لگ دی کہ اللہ کریم نے انسان نو بنایا اپنی عبادت دے واسطے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ او انسان جدوں کفر تے شرک دے اندھیریاں دے وچ ڈوبیا ہویا ہے، بیت اللہ دی سرزمین جڑی پاک سرزمین ہے او دے اوتے بت رکھے ہوئے نے، وہ پاک گھر جڑا بتاں دے نال بھریا ہویا ہے اور انسان جبین نیاز انہاں دے سامنے جا کے تے وہ ٹکار رہا ہے سجدہ کردا ہے پیا۔ تو جدوں محبوب علیہ السلام دی آمد ہوئی جلوہ گری ہوئی تے بیت اللہ بھی پاک ہو گیا اور لوگاں نے توحید دی معرفت انہوں نے حاصل کی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اللہ کریم دی وحدانیت دا پیغام انہوں نے سنایا، لوگاں نے بتاں دی پوجا چھوڑی اور رب کائنات دی بارگاہ سجدہ ریز ہو گئے۔ تو رب کائنات نے فرمایا میں نے اس زمانے دی قسم ہے جدوں شرک ختم ہو گیا محبوب دنیا ہوتے تشریف لے آیا۔
محبوب دی آمد دی برکت دے نال، محبوب دی آمد دی برکت دے نال بیت اللہ جدو پاک ہویا ہے تے او گھر جدا تقدس کتنا اہم اور کتنا عالی شان ہے، اس گھر میں جدو مقام مل گیا تو اللہ کریم نے اس زمانے دی قسم کھادی ہے، جس زمانے چ میرا گھر پاک ہویا ہے، جس زمانے دے وچ بتاں دی پوجا چھوڑ کے لوگاں نے اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو گئے نے، مینوں اس زمانے دی قسم ہے جدوں محبوب دنیا اتے جلوہ گر ہوئے۔ اگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے اندر، گھاٹے اندر۔ ایک تفسیر دی علماء نے بیان فرمایا، فرمانے نے تو مراد ابو جہل ہے، ابو جہل ہر لمحے کاٹے دے اندر، خسارے دے اندر، مسلسل خسارہ ہے، اور ایسا خسارہ ہے کہ جیدے بچ نفع ہے ہی کوئی نہیں، کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں جیدے بچ فائدہ ہوئے، نفع ہوئے، قیامت تک دائمی خسارے دے اندر ہے۔ وہ ابو جہل، ابو جہل وہ دی وجہ بھی یہی ہے، اور میں سمجھنا کہ قرآن کریم دی کیونکہ سورہ مبارکہ پہلا نازل ہو چکی، اور آج اگر یہ میں تفسیر کراں تو یزید بھی بالکل شامل ہے دے اندر، شامل ہے۔ میں ایک اور مثال دے دینا قرآن کریم دے وچوں، خسارہ کفر دا خسارہ ہے کہ ہمیشہ ہی عذاب ہے، جڑا کافر ہے خسارہ ہے کہ عذاب ہے ہمیشہ تو۔ مثال طور تے حضرت نوح علیہ السلام دی قوم نے جدو انکار کیتے تے عذاب آیا ہے، عذاب آیا تو پھر عذاب اس طرح آیا کہ آپ نے دعا منگی، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب العالمین ایک کافر نو بھی زمین تے رہن نہ دویں، مولا سارے نو غرق کر دے۔ جدو سارے مارے گئے، سارے مارے گئے، اللہ دا قرآن رب کائنات نے فرمایا وما بقتیناہم فی السماء والارض، اونا اتے کوئی آنکھ رونے والی نہیں، ما بقت علیہم السماوات والارض، کوئی آنکھ زمین و آسمان دے اندر انہاں واسطے رونا والی کوئی نہیں۔ یہ تو بڑا بھی کوئی گھاٹا ہے، جنہ رونا سی وہ بھی نال ہی مر گئے، فرعون نے جنہ یاد کرنا سی وہ نال غرق ہو گئے، تے خسارہ ہمیشہ واسطے خسارہ ہے۔ تو یزید نو بھی جنہ رونا سی وہ آپ ہی کوئی نہ رہے۔ تو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت دا سورج طلوع ہوئے گا میرے امام دیاں ادو بھی شانہ بیان ہوندیاں رہنے۔ حضرات گرامی فرمایا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں مگر جڑے ایمان لے آئے نے نا اور جنہ نیک اعمال کیتے نے انہوں نے کاٹا نہیں، انہوں نے خسارہ نہیں۔ جنہ نے ایمان لے آندے، ایمان والے لوگ، نیک اعمال کرنے والے لوگ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق اور صبر دی تلقین کرنے والے، انہوں نے خسارہ نہیں، انہوں خسارہ نہیں۔ اور یہ جو چار پہلو بیان کی تھے نا، ایمان، نیک اعمال، حق دی تلقین اور صبر دی تلقین، علماء فرماندے نے ان الانسان لفی خسر تو مراد ابو جہل نا، الا الذین آمنوا تو مراد ابو بکر صدیق نے، وعملوا الصالحات تو مراد عمر پاک نے، وتواصوا بالحق تو مراد عثمان غنی نے، اور وتواصوا بالصبر تو مراد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور دے چارے یار تو احباب ذی وقار، میں دی جڑی گل عرض کرنی چاہ رہا ہوں، حق دی تلقین کرنا۔ یاد رکھیا جے کردار جدوں بھی وکھنا ہوئے تو او دے پیچھے تربیت اور ماحول ہوتا ہے۔ تربیت اور ماحول ایک کریکٹر نو او تخلیق کردا ہے، بناندا ہے، انہوں سنواردا ہے۔ اگر تربیت پیچھے نہیں، ماحول اس طرح دا نہیں تو پھر کریکٹر ٹھیک نہیں بندا۔ کردار ٹھیک ادوں بندا ہے جدوں ماحول بھی کامل ہوئے تے تربیت بھی کامل ہوئے۔ میں تھے بھی دو مثالاں قرآن کریم وچوں دینی ہیں۔ قرآن کریم وچوں مثال دین لگا کہ کردار کہیں سامنے آندا جدوں پیچھے تربیت اور ماحول وہ کامل ہوئے تو پھر کردار دے اندر کمی کوئی نہیں ہوندی۔ قرآن کریم دا ایک مقام ہے، 100 سال عمر ہو گئی ہے والد گرامی دی تے بیٹے دی عمر 10 11 سال 12 سال ہے، ملاقات ہوئی ہے باپ بیٹے دی تے باپ کی فرماندا ہے، باپ فرماندا ہے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ باپ آندا ہے پتر میں ویکھیا ہے رات نو خواب دے اندر میں تینوں ذبح کردا پیا، ذبح کر رہا میں ویکھیا تینوں خواب دے اندر، فانظر ماذا ترى، ہن دس تیری کی رائے ہے۔ تے پتر روئے جی دی تربیت انہیں کی تھی، جی دی تربیت اس ماں نے کی تھی، یہ جڑی چلے تے اللہ فرماندا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ،
وہ ماں دے قدم لگے تے اللہ فرماندا ہے صفا تے مروہ میریاں نشانیاں، اے میریاں نشانیاں۔ تربیت اس ماں نے کی تھی، اس ماں دی تربیت ہے۔ تے پھر باپ جدو آندا نا پتر میں ویکھیا تینوں ذبح کر رہے ہیں، اللہ دا حکم ہے بے، تیری رائے کی ہے؟ تے بیٹا کی آندا ہے یا ابتی فعل ما تؤمر، بابا جی اللہ دا حکم ہے تے کر دیو، اللہ دا حکم ہے تے پھر کر دیو۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ صبر والے ابھی چھپاؤ گے۔ پیچھے تربیت ویکھو کی دیئے تے پھر کردار کیسا سامنے آ رہے ہیں، کردار کیسا سامنے آ رہے ہیں کیونکہ پیچھے تربیت کامل ہے۔ دوسری مثال میں دین لگا قرآن کریم میں، حضور نبی پاک علیہ السلام دی حدیث بھی ہے صحیح مسلم کے اندر، امام احمد بن حنبل آپ نے اس میں روایت بھی فرمایا، حضور دے میلاد پاک تو تقریباً 70 سال پہلا دی گل حضور نے بیان فرمائی۔ یمن دا ایک بادشاہ سے انہیں ایک جادوگر رکھے اسی جڑا انہوں سلطنت دے امور دے اندر وہ دی رہنمائی کردا سی، وہ جادوگر انہیں رکھے ہوئے سی۔ جادوگر ضعیف ہو گیا، قریب الموت ہو گیا، تو انہیں کیا بادشاہ نو کہ کوئی بچہ میرے کو بھیجو تے میں اس دی تھوڑی تربیت کراں، انہوں سکھا دے ماں تاکہ علم ختم نہ ہو جائے جڑا میرے کول ہے، اور جڑی ہیلپ اے علم کردا ہے تیری یہ ہیلپ جڑی تو محروم نہ ہو جائے جدو میں مر جاں، اس واسطے کسی بچے نو بھیج تاکہ میں انہوں یہ جادو سکھا دیں۔ بادشاہ نے ایک بچے نو دے کول بھیجنا شروع کر دیا، بچہ چلا گیا، کچھ عرصہ گیا تے رستے دے اندر ایک بابا جی رہندے سن، عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا ولی، راہ دے اندر او دا ڈیرا سی۔ وہ بچہ کچھ دن بابا جی کو رک گیا، رک دیاں بابا جی نے جو کچھ گلاں سکھائیاں وہ دی تربیت کی تھی، ان ماحول مل گیا اللہ دے ولی دی صحبت دا۔ جدوں ملیا نا ماحول تے بچے نے کنارہ شروع کر دیتا، کنارہ کشی اس جادوگر نے مارنا، بچے نے لیٹ ہو جانا، تو جادوگر نے تشدد کرنا بے تو لیٹ کیوں آیا، گھر جانا تو جاندی بارے بھی بابا جی کو بہنا کرنا، گھر لیٹ جانا تو پھر گھروں مار پینی کرنا۔ ایک دن بچہ آ رہے ہیں، رستے دے اندر دیکھے کہ لوگ کافی موجود نے اور سامنے ایک خوفناک جانور، جنگلی جانور کھڑا ہویا حملہ کرنے واسطے۔ لوگ انہوں کہنے لگے بھئی یہ مصیبت ہے، سانوں کوئی سمجھ نہیں آؤں دی بھی کریے کی۔ انہیں ایک پتھر پکڑیا، پکڑ کے اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی، یا اللہ جے بابا جی دے کول بہنا، جے اے بابا ادھر ایمان کامل ہے، جے تینوں اے محبوب ہے نا، تے پھر مولا اس جڑی میں پتھر مارن لگا نا انہوں فائدہ مند بنا دے تے اس جانور نو ہلاک کر دے۔ بچے نے دعا مانگ کے تے پتھر ماریا، جانور مر گیا۔ بچے نو یہ واضح ہو گیا کہ جڑے بابا جی کو میں جانا اللہ دے محبوب نے، انہاں دا ایمان کامل ہے، اللہ کریم دی بارگاہ چ مقبول ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ بچہ صاحب کرامت ہے، انہیں پتھر ہی مارے، جانور مر گیا۔ انہاں آکھیا بھی بڑا کمال ہے بھئی تیرے چ، اس آکھیا میرا کمال نہیں، میرے مالک دا کمال ہے۔ یہ جی دا نام لیا ہے نا، یہ اس نام دا، یہ دا ہی کمال ہے۔ انہاں آکھیا پھر اس مالک تے ایمان اسی بھی لے آنا چاہنے ہیں۔ انہاں لوگاں نے بچے دے ہاتھے کلمہ پڑھیا اور اس وقت ایمان دے اندر، وہ دی دارہ ایمان دے اندر داخل ہو گئے۔ کچھ وقت گزریا، بچے دی یہ کرامت مشہور ہونے لگ گئی، صاحب کرامت ہو گئے، صاحب کرامت ہو گئے۔ بادشاہ دے ایک وزیر سی، اور حضور دی حدیث میں پڑھ رہا ہوں، خدا مفہوم عرض کر رہا ہوں، صحیح مسلم دے اندر اور مسند احمد بن حنبل دے اندر بڑی تفصیل دے نال سرکار نے بیان فرمائی۔ کچھ عرصہ گزریا، بادشاہ دا ایک وزیر نابینا ہو گیا، بینائی ختم ہو گئی۔ انہوں پتہ چلیا کہ ایک بچہ ہے صاحب کرامت ہے، وہ دعا منگدا ہے، اللہ دی دعا قبول فرماتا ہے۔ میں کہا بابا ہوئے بنی اسرائیل دا، عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا ولی ہوئے، بابا ہوئے تے فائدے مند تے وہ بھی بڑا ہے، تے جے سرکار دی امت دا ولی ہوئے تے ایویں ہی کسے بندے بغض تے حسد تو ہی آخڑا ہے نا بابے شے کوئی نہیں۔ میں کہا حدیث دستی ہے بابا تے بڑی شے سی، وہ تے بڑی شے بھئی یہی دی شے کہ وزیر دی بینائی ختم ہو گئی۔ وزیر نے پوچھیا لوگاں کو، انہاں دسیا بھئی وہ بچہ ہے کہ وہ دعا کرے بینائی تیرے واپس آ جانی۔ اس آکھیا مینوں لے چلو، وہ کول چلے گئے۔ جدوں دے کول گئے نا تے انہوں آندا بھی میری بینائی ٹھیک کر۔ اس آکھیا بھئی ٹھیک میں تے نہیں کرنی، میں تے دعا منگنی ہے تے اللہ کریم مہربانی فرمائے گا، وہ میرا مالک ہے، مہربانی وہ فرمائے گا۔ اس آکھیا بھئی جویں بھی کر۔ انہیں دعا منگی، بینائی واپس آ گئی۔ جدوں بینائی واپس آئی، اس آکھیا بھئی جڑا تیرا مالک ہے نا وہ ہن کلا تیرے دا ہی نہیں، میرا بھی وہی مالک ہے، میرا بھی وہی مالک ہے۔
وزیر چلا گیا بادشاہ دے کول، ہن بادشاہ نو پتہ سی کہ دی بینائی تے ختم ہو گئی. انہوں نے پوچھا او تیری تے بینائی ختم ہو گئی سی، تیری آنکھاں کتوں ٹھیک ہوئیاں؟ وزیر کہنے لگا بھئی یہ میرے مالک نے ٹھیک کی تھیاں. بادشاہ کہندا کہ میرے تو بغیر بھی تیرا کوئی مالک ہے؟ اس کا کیا ہاں مالک ہے، وہ مالک ہے جڑا تیرا بھی مالک ہے تے میرا بھی مالک ہے، وہ مالک ہے میرا. بادشاہ کیا کہ نہیں انج نہیں ہو سکتا، تو کتھوں ہے سارا کچھ کی کیتا کی ہے؟ انہیں جواب دیتا، اس کا کہا کہ وہ فلاں بچہ ہے، انہیں دعا منگی، وہ دا مالک بھی ہوئی ہے تے میرا بھی ہوئی ہے. بچے نو پکڑ کے لیندا، انہیں کو پوچھیا جدوں انہیں کو زیادہ انہوں پریشرائز کی تھا ماریا، انہیں دسیا کہ فلاں بابا جی نے یہ میں نو گلاں انہوں دسیاں نے تے اے انہوں دی دعوت دے ہوتے میں اس رب دی ذات دے ہوتے ایمان لے آندے. اس بادشاہ نے بابا نو بلا لیا، ان شہید کروا دیتا، اس وزیر نو بھی شہید کروا دیتا. بچہ رہ گیا. بادشاہ نے کیا کہ اے دین چھوڑ، اے دین چھوڑ، اگر دین نہیں چھوڑیں گا تو پھر تینوں مروا دیا گا. بچہ کہنے لگا بھئی جی میں تیری مرضی ہے، میں اللہ دی ذات ایمان رکھنا تو ہون چھوڑنا نہیں، ہون چھوڑنا نہیں. بادشاہ نے کچھ لوگوں نے بھیجیا نال، انہاں کہا پہاڑی دی چوٹی تے لے جا کے نہ اینو تکا دے، انہوں گرا دے. اگر اتھے جا کے پوچھا جے ایمان چھوڑے تو چھڑ دیا جے نہ چھوڑے تو پھر انہوں تکا دے دیا جے. لوگ لے کے چلے گئے، پہاڑ دے چڑھ دے. میرے آقا علیہ السلام نے اس سارا منظر حضور نے بیان فرمایا. حضور نے فرمایا لوگ چڑھتے جا رہے ہیں. اس بچے نے دعا واسطے ہاتھ بلند کر دیتے، رب العالمین تم بچان والا ہے نا، تیری تدبیر ڈاڈی ہے مولا، تیری تقدیر غالب ہے، واللہ غالب علی امرہ. مولا جے تم بچائیں تے نہ مینوں تو مار لینا، انہاں تو مینوں بچا لے. انہیں دعا منگی، اللہ کریم نے پہاڑ دوتے زلزلہ طاری کیتا، وہ سارے گر کے ہلاک ہو گئے. بچہ واپس پھر چل دیاں بادشاہ دے کول آ گیا. اس کا کہا تین تے آکھیا سی بھئی انہوں نے بھئی انہوں مار دے ہو تو واپس آ گیا. اس کا کہا وہ سارے مر گئے نہیں. انہیں کہا وہ کنج مر رہے. اس کا کہا میرے مالک دی مرضی، جن نے میں نے بچایا ہے انہیں انہوں نے ہلاک کر دیتا. انہیں کہا اچھا اگلی فوج پھر تیار کی تھی، بہت بڑا بیڑا تیار کیتا. اس کا کہا انہوں سمندر دے اندر لے جاؤ، اتھے جا کے انہوں سٹ دینا. جدو لوگ گئے نے نا سمندر دے اندر گہرائی دے اندر پہنچ گئے، انہوں سمندر ہی سٹن لگے تو وہ چل دیاں پانی تو باہر آ گیا. اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی، اس پوری کشتی ہلاک ہو گئی، سارے لوگ ہلاک ہو گئے. وہ کلا پانی تو چل دیاں زمین دے اوتے آیا تے آ کے پھر بادشاہ دے کول پہنچ گیا. بادشاہ انہوں کہنے لگا بھئی تو پھر واپس آ گیا. اس کا کہا بھئی بچان والا ڈڈ ہے، جن نے میں نے بچایا اس نے ہلاک کر دیتا ہے. تے بچہ کہنے لگا جے تسی مینوں مارنا ہی چاہندے ہو نا پھر تانوں طریقہ میں دسنا، پھر تانوں طریقہ میں دسنا تاں میں انہوں مار سکو گے، انہوں تسی میں نہیں مار سکتے. انہوں نے کہا دس کی ہے. اس نے کہا مینوں درخت دے نال بنو، تیر اپنی ترکشی جو نکالو گے نا جدو میرے علیہ سیدھا کرو گے تے پھر آکھیا جے بسم اللہ بہذا الغلام، اس رب دے نا تو جدہ اے بندہ ہے جدو اے آکھو گے نا تے پھر تیر چلایا جائے، اس تیر نال میری شہادت ہو جائے گی. جدو رب دا نام لو گے نا تیر چلے گا میری شہادت ہو جائے گی. انہاں درخت دے نال بنیا، تیر ماریا، ادھی تھے کن پٹی دے جا کے تیر لگا. انہیں انجی ہاتھ رکھیا تھوڑا جنہ خون بیٹھا ہے اتھو دی شہادت ہو گئی. جدو دی شہادت ہو گئی تو لوگ ہور گرویدہ ہو گئے، ہور گرویدہ ہو گئے. لوگاں نے ہور ہوتے تھے اتنا کو انہوں مکرم سمجھا، اتنا معزز سمجھا کہ لوگ مزید دار اسلام دے اندر داخل ہو رہے ہیں. بادشاہ نے سمجھا کہ انہوں ختم کرنا ہے. انہیں کہا جی خندق جڑی کھود دیو، خندق کھودو. خندق کھودنی شروع کر دی تھی. قرآن کریم کے الفاظ نے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. انہوں نے او اصحاب اخدود خندقاں والے 12,000 بندہ سی جڑا اس نے خندقاں دے وچ کھود کے تو انہوں نے گرا کے اگ نال انہوں نے جلایا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آخری ایک خاتون سی جی گود دے اندر بچہ سی تے او خاتون نو جدو سٹن لگے سن تو انہوں آندے سن کلمہ چھڑ دے نہیں تے تم ہی ایسے آگ دے اندر جائیں گی. تے بچہ انہوں آکھ رہا سی بھئی ماں حق دی گل نہیں چھڑنی، حق دا راہ اے یا اے دے تو ہٹنا نہیں، اے دے تو نہ ہٹی.
حضور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک قرآن کریم دی آیا مبارکہ سورہ بروج دی اندر اللہ کریم نے فرمایا، ایدی شان نزول لئی دی تفسیر دی پیچھے جو واقعہ میں عرض کیتا ہے حضرات گرامی میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم دا دور آیا تے خدائی دے دوران اس بچے دی عبداللہ بن قمر دا نام سی، او دی قبر نکلے، جدو دی قبر نکلی تو ویکھیا کہ اسی طرح جویں او دا ہاتھ سی نا اپنی کن پٹی تے اسی طرح ہاتھ موجود سی، جسم بالکل سلامت ہے تے لوگاں نے ہاتھاں جی پیچھا کیتا ہے تو خون چلنا شروع ہو گیا، ہاتھوں تے رکھ دیں تو خون پھر رک جاندے۔ حضرت عمر پاک کو خبر آئی تو آپ نے فرمایا، یہ بارے سرکار نے بیان فرمایا سی جس حال دے اندر ہے نا انگوٹھی وہ دے ہاتھ تے موجود ہے تو تے لکھے ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا بے جویں جس حال دے اندر انہوں سے حال دے اندر دی تدفین کر دیو۔ میں انہیں تھے سوال ہے میرا، تربیت ایک راہب کرے، ایک اللہ دا ولی کرے تے حق دے اتے بندہ ڈٹ جائے، حق دے اتے بندہ ڈٹ جائے، جدی تربیت مصطفیٰ کریم نے کیتی ہوئے، جدی تربیت نبیان دے سلطان نے کیتی ہوئے، جدی تربیت مولا علی نے کیتی ہوئے، جدی تربیت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ صائمہ منورہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیتی ہوئے، تے کردار کتنا اعلیٰ ہوئے گا، جتنی تربیت کامل ہوئے گی کردار اتنا کامل ہوئے گا، تربیت جتنی اعلیٰ ہوئے گی کردار اتنا اعلیٰ ہوئے گا، اور جڈا وڈا چیلنج سامنے ہوئے کردار بھی اوڈا وڈا ہونا چاہیے۔ ہن چیلنج کڈا وڈا ہے تے سامنے کردار بھی اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کردار دی جو گل بیان فرمائی، سبحان اللہ فرماؤ تو میں وہ حدیث پڑھ لوں۔ میں سارا ابتدائیہ صرف اس واسطے عرض کیتا ہے کہ کردار ویکھنا ہوئے تے پہلا پیچھے ماحول ویکھو اور پیچھے تربیت ویکھو۔ تربیت اور ماحول کی ہے، تربیت اور ماحول کی ہے، نہ پوچھ کہ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، لعاب رسول خون علی شیر بطول، ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ جدوں یہ عناصر نے پیچھے تربیت ہوئے تے پھر کردار کتنا اعلیٰ ہے، پھر کردار کتنا اعلیٰ ہے۔ اس کردار دا ایک جملہ میں ایک وچوں حدیثی چو لینا ہے، میں وہ تواڈے سامنے عرض کرن لگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے مسجد نبوی دے اندر حضور نے نماز ادا فرمائی، نماز اثر۔ سرکار نکلے نا حضور دے صحابہ نال نے چلدیاں چلدیاں ویکھیا کہ کچھ بچے کھیل رہے سن۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم، حضور اگے بڑھ گئے، اگے بڑھ کے سرکار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وباسط یدیہ دونوں بازو سرکار نے پھیلا لے، حضور نے پھیلائے نے نا، وہ بچہ دوڑدا کدی اس طرف جا رہا ہے کدی اس طرف جا رہا ہے۔ فجعل الغلام یفر ہا ہونا وہا ہونا ویضاحکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دے ولو ویکھ کے مسکراندے، سرکار ولو ویکھ کے مسکراندا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاخذہ فقبلہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے اس کو پکڑ بھی لیا، بوسہ بھی لیا۔ پھر حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، الحسین منی وانا من الحسین۔ تساں آگے ترجمہ تے سنے نا کہ حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں۔ ہن اس جملے دے اوتے میں تانوں لیانا چاہ رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ میں حسین میرے وچوں میں، حسین بولے جو حسین حسین، ہن تسی تھوڑے ہو تو قصور میرا کوئی نہیں، ہاں جی تے ہے تہاڈا بھی کوئی نہیں، تے بولیاں کوئی فرق نہیں پیندا، گل کرنی ہے کیونکہ سرکار دے شہزادے دی اس واسطے آیا نا، محفل اس واسطے سجائی گئی نا، تے یہی تے نہیں نا بھئی تسی مزہ لے کے جاؤ تے میں بغیر مزے تو جاواں، انج کم نہیں ہونا۔ تے تسی ماشاءاللہ کیونکہ ہر سال تقریباً اس مسجد دے اندر 25 تو 30 پروگرام تے انج ہی ہوندے نے، تے ایتھے ہن تانوں تربیت دی تے ضرورت ہی نہیں نا بھی سبحان اللہ آکھو یا نہ آکھو، یہ تے ضرورت ہی نہیں۔ مثال 25-30 جلسے تے تسی اس مسجد وچ آپ سن دے ہو، ہاں جی تے نویں تو نواں خطیب، وڈے تو وڈا خطیب، میں انہاں سارے چوں نکا ہی صحیح پر سبحان اللہ آکھ دیو۔ ایدی تفسیر اس حدیث دی شرح جڑی ہے اے میں عرض کرن لگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا الحسین منی، حسین میرے وچوں ہے، حسین میرے وچوں ہے۔ اچھا اے اعلان محبت دا، حضور دسنا چاہ رہے ہیں کہ میرا اتنا پیار ہے حسین نال، اے ویکھو حسین میرے وچوں ہے، حسین میرے وچوں ہے۔ اعلان محبت ہے، اعلان نسبت ہے، لوگوں عام نہ سمجھے آجے حسین دی نسبت میرے نال ہے،
تے جدی نسبت حضور دے نال ہو گئی، سرکار دے نال نسبت ہو جائے شہر دی، رب فرمائے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، سونیا میں شہر مکہ دی قسم ایویں نہیں کھاندا، اس واسطے کھا رہا واں کہ تو سی چلنا پھرنا تہاڈا شہر مکہ دے اندر ہے۔ جدوں میرا محبوب مکے دیاں گلیاں دے اندر چلدا ہے نا، اس وقت رب کائنات اس شہر دی قسم کھاندا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اگر لا نفی دا پڑھیے تو پھر دا معنی آئے ہوئے گا کہ میں شہر مکہ دی قسم نہیں کھاندا، شہر مکہ دی قسم نہیں کھاندا۔ مولا کدوں فرمایا وانت حل بہذا البلد، جدو سونا مدینے ٹر جائے گا پھر مکے دی قسمہ نہیں، پھر مدینے دیاں قسمہ ہونگیاں۔ محبوب دی نسبت دی وجہ سے، محبوب دی نسبت ہو گئی جس گھر دے نال، سرکار نے فرمایا اس گھر تو اونچا گھر کوئی نہیں، کیوں کہ میرا گھر ہے۔ حضور نے فرمایا میرے خاندان تو اونچا خاندان کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے جڑی محبوب نو کتاب عطا فرمائی نسبت محبوب دے نال ہے، تے ساریاں آسمانی کتاباں ایک پاسے، قرآن کریم سب تو افضل تھے اعلی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑا دین لے کے آئے نے باقی سارے دین نالوں افضل تھے اعلی ہے، کیونکہ نسبت حضور دے نال ہے۔ جس ماں دی گود دے اندر آئے وہ ماں ساریاں ماں تو اچھی ہے، افضل تھے اعلی ہے، کیوں کہ نسبت حضور دے نال ہے۔ اور میں آگے گل کراں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی امت باقی ساری امتاں نال افضل تھے اعلی ہے، کیوں کہ نسبت حضور دے نال ہے۔ جدی نسبت سرکار دے نال ہو گئی، حضور نے اعلان فرما دیتا، فرمایا حسین منی، لوگو حسین نو عام نہ سمجھنا، اے دی نسبت میرے نال ہے، اے دی نسبت میرے نال ہے۔ اعلان نسبت ہے، اعلان محبت ہے، اگے اعلان ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں حسین بھی چوہاں، میں حسین بھی چوہاں، میں حسین بھی چوہاں۔ پہلا اعلان اعلان محبت ہے، اعلان نسبت ہے۔ دوسرا اعلان اعلان عظمت ہے۔ بے حسین نو کوئی عام نہ سمجھے آجے، میں حسین بھی چوہاں، حسین میرے تو جدا نہیں، میں حسین تو جدا نہیں۔ حسین دا مشن میرا مشن ہے، حسین دا رستے تو اتے جانا ہو میرا جانا ہے، حسین دیاں قربانیاں ہو میریاں۔ جدوں حسین دا ذکر ہوئے تے میری یاد نہ آوے ممکن نہیں، تے جے میرا ذکر زبان تے لیا ہو دے تے دل حسین نال نہ جائے، ایک میں ہو سکتا ہے، کیونکہ حسین بھی چوں میں ہاں، حسین میرے بھی چوں ہے، میں حسین بھی چوں ہاں۔ یہ اتنا قرب حضور دا جنہوں نصیب ہویا ہوئے، او دا کردار کتنا اعلیٰ ہوئے گا، کتنا اعلیٰ کردار ہوئے گا، کیونکہ نسبت بھی حضور دے نال ہے، تے دی عظمت بھی میرے آقا نے بیان فرما دیتی۔ اگے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا حب اللہ من احب حسینا، فرمایا اللہ او دے نال پیار کردا ہے جڑا میرے حسین دے نال پیار کردا ہے، اللہ او دے نال پیار کردا ہے جڑا میرے حسین دے نال پیار کردا ہے۔ حضرات گرامی لوگ نمازاں پڑھ دے نے، روزہ رکھ دے نے، حج زکات صدقات خیرات اس واسطے کر دے نے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے لوگ قربانیاں دے دے، لوگ ساری عبادات کر دے نے اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جو نسخہ دے دیتا ہے، سرکار نے پیغام کی دیتا، فرمایا لوگو جے چاندے ہو اسی اللہ دے محبوب بن جائیے، میرے حسین دے نال پیار کرے آجے، جڑا میرے حسین دے نال پیار کردا ہے اللہ دا محبوب بن جاندا ہے۔ تے فرمایا کہ الحسین صفتم من الاسبات، فرمایا میرا حسین عظیم افراد دے وچوں عظیم تارے، حسین عظیم تارے، حسین بڑی عظیم ہے، بڑی عظیم ہے، کیونکہ تربیت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، تربیت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ کونین نے فرمائی ہے، تربیت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمائی ہے۔ حضرات گرامی امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا کردار بھی آلہ ہے، آپ دا صبر بھی آلہ ہے، ایک کردار ہے امام علی مقام دا میدان کربلا دے اندر، کیونکہ تربیت حضور فرما چکے، قرآن دی آیت عملی تفسیر میرے امام نے بیان فرمائی، رب کائنات نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فرمایا جنہاں نے ایمان لیاندا ہے نیک اعمال کیتے نے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جنہاں نے حق دی تلقین کیتی ہے جنہاں نے صبر دی تلقین کیتی ہے فرمایا انہاں نو خسارہ کوئی نہیں انہاں نو خسارہ کوئی نہیں اج نفع ویکھنا ہوے تے میرے امام دا کردار ویکھ لو صبر دے اتے عمل کرنے والے جویں قرآن دے اندر اللہ کریم نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الیہ راجعون رب العالمین نے فرمایا اللہ آزمائے گا ضرور آزمائے گا ضرور آزمائے گا اپنے پیارے نو آزماندا ہے زیادہ آزماندا ہے جڑے اودے پیارے نے جناب آدم علیہ السلام نو جنت تو زمین دے اوتے منتقل کیتا ہے فرمایا میں آزماواں گا نوح علیہ السلام آپ دا جوان پتر سامنے ڈبو کے فرمایا آزماواں گا ابراہیم علیہ السلام آپ نو اگ دے اندر لے جا کے فرمایا میں آزماواں گا وطن چھڑایا ہے ہجرت دا حکم دیتا ہے فرمایا میں آزماواں گا ننے نو مولود بچے نو آپ تو جدا کیتا ہے فرمایا میں آزماواں گا جوان پتر دی گردن دے اتے چھری چلوا کے فرمایا میں آزماواں گا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جوان بیٹے تو جدا کر کے آزماواں گا جناب یوسف علیہ السلام 10 جوان بھائی آپ دے اتے تشدد کر دینے مار دینے رب فرماندہ ہے میں آزماواں گا کھو دے اندر لے جا کے آزماواں گا مصر دے بازاراں دے اندر بولی لگے گی رب فرماندہ ہے میں آزماواں گا 7 سال جیل دے اندر رہن گے رب فرماندہ ہے میں آزماواں گا موسیٰ علیہ السلام قوم دا ظلم و ستم ہے فرعون دا ظلم و ستم ہے رب فرماندہ ہے میں آزماواں گا جناب یحییٰ علیہ السلام نماز دی حالت دے اندر آپ دی شہادت ہوئی ہے رب فرماندہ ہے میں آزماواں گا اللہ دے پاک نبی جناب زکریا علیہ السلام آرے دنال کٹے جان گے رب فرماندہ میں آزماواں گا اللہ دے پاک نبی جناب عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ قوم دیاں زیادیاں نے ظلم و ستم میں رب فرماندہ میں آزماواں گا اب آبے دی وقار نبیاں دے سلطان توڑے تے میرے آقا علیہ السلام شیب ابی طالب دے اندر 3 سال معصور رہنے سوشل بائیکاٹ ہو گئے رب فرماندہ میں آزماواں گا طائف دے بازاراں دے اندر لے جا کے آزماواں گا کفار پتھر مار دین جملے کس دینے رب فرماندہ میں آزماواں گا حضور دے جسم مبارک تو خون مبارک گر رہے آئے رب فرماندہ میں آزماواں گا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نو مدینے تو مکے وال لے جا کے آزماواں گا مکے تو کربلا دے اندر لے جا کے آزماواں گا پانی پاندے رب فرماندہ میں آزماواں گا جوان بیٹے دی لاش سامنے تڑپے گی رب فرماندہ میں آزماواں گا ننے علی اصغر دی شہادت گود دے اندر ہوئے گی رب فرماندہ میں آزماواں گا جوان بھائیاں دے لاشے سامنے تڑپن گے رب فرماندہ میں آزماواں گا آپ دے برادر حضرت عباس دے بازو کٹے جان گے رب فرماندہ میں آزماواں گا اگے فرمایا خوشخبریوں نوازتے بشارتوں نوازتے وے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رب فرماندہ اللہ اکبر حضرات گرامی اللہ فرماندہ ہے میں آزماواں گا بھوک دے کے
خوف دے نال پیاس دے نال مال دا نقصان کر کے اولاد دا نقصان کر کے رب فرماندا ہے میں آزماواں گا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی جان دا بھی نذرانہ دے دیتا ہے اور انج نذرانہ دے دیتا ہے کیونکہ حق تینے پتہ ہے تربیت مصطفیٰ نے کی تھی ہے تربیت علی المرتضیٰ نے کی تھی ہے تربیت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ پاک نے کی تھی ہے تے امام علی مقام نے یقین ہے جس رستے دے اتے میں کھڑا ہاں حق والا رستہ ہے اے سچ والا رستہ ہے اپنی منزل یقین تے میرے امام نے شک والی گل کوئی نہیں امام علی مقام منزل یقین تے نے حضرات گرامی اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ فرمایا اے میرے بندے میری عبادت انج کر تینوں یقین حاصل ہو جائے جتھے شک ہے اتھے گمرائی ہے جتھے یقین ہے اتھے گمرائی کوئی نہیں اتھے گمرائی کوئی نہیں امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اسلام دے سچا ہون دے یقین اپنے پوائنٹ جڑی تے آپ کھڑے ہوئے نے جس منزل تے آپ موجود اے یقین ہے اے منزل بھی حق ہے قرآن جڑا میرے محبوب تے آیا ہے وہ بھی حق ہے جڑا پیغام میرے نانا جی نے دیتا ہے وہ بھی حق ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑا دین دا پیغام دیتا ہے وہ بھی حق ہے اے شریعت والا رستہ حق ہے اس وجہ تو فرمایا جوان بیٹے لاشاں سامنے تڑپن مینوں قبول ہے بلکہ گھوڑے آپ دیاں لاشاں دے اوتے دوڑائے گئے امام علی مقام نے پرواہ نہیں کی تھی پانی بند امام علی مقام نے پرواہ نہیں کی تھی بلکہ نیزے تے چڑھ کے بھی اسے قرآن دا اسے حق دا پیغام جاری و ساری رکھیا نیزے تے چڑھ کے بھی آپ اس منزل دے اوتے علامہ اقبال نے آکھیا سی نا علامہ اقبال نے آکھیا سی سن ہے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے ابتر ہے بے یقینی یہ بے یقینی بڑی پیڑی شے ہے یہ یزید کو یقین نہ ہوندا اے جو ہویا یقین نہ ہون دی وجہ تو ہے اور ادا جملے سنو یاد رکھے کربلا دا مار کا جڑا لوگاں کو سمجھے ہے نا بعض لوگ کہندے نے کہ جی یہ شہزادیاں دی جنگ سی میں کہ شہزادے کیڑے شہزادے امام علی مقام تے شہزادے ہیں نے تے سامنے کون ہے سامنے کوئی شہزادہ او زمزم تے شراب دا مقابلہ ہو سکتا ہے بولو تو صحیح بھئی ایک پاسے زمزم شریف ہوئے تے دوسرے پاسے شراب ہوئے تے برابر نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تے کتھے میرے امام حضور نے فرمایا اے دے بچوں میں ہاں وَعَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ چھوٹا جملہ نہیں ہے یہ کوئی چھوٹی گال نہیں ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ حسین میرے بچوں ہیں میں حسین بچوں ہاں تے اللہ دا بندہ وہ محبوب بن جاندہ ہے جڑا میرے حسین نال پیار کردہ ہے تے جس منزل یقین تے نے آپ حق دی تلقین اتھے بھی جاری تے صبر بھی جو میرے امام نے کیتا ہے میرے امام صرف امام ہی نہیں صابران دے بھی امام نے اچھی سبحان اللہ رب کائنات نے فرمایا نا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین فرمایا ہے نماز اور صبر دے کولوں مدد منگو ایمان والےو اللہ صبر والیاں دے نال جے اللہ صبر والیاں دے میرے امام نو یقین ہے اسی اے جے کربلا دا کردار سامنے پاویں جڈی وڈی طاقت ہے نا لیکن یقین ہے رب میرے نال یہ پیغام ہے یہ فکر حسین ہے سامنے نہ ویکھو بھی کون ہے تسی ویکھو بھی تسی یہ حق تے رب تہاڈے نال بے صبرا ساری دنیا ایک پاسے ہو جائے رب انہاں دے نال نہیں رب بے صبریاں دے نال بولو نا رب بے صبریاں دے نال نہیں تے صبر والا کلا ہوے نا تے او کلا نہیں رب دے نال ہے رب دے نال ہے ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر والیاں دے نال صبر والیاں دے نال ہے تے امام میرے امام علی مقام تو ود کے صبر کون کرے گا امام علی مقام تو ود کے صبر کون کرے گا تے اے شہزادیاں دی جنگ اسی یزید تے ہے ہی بڑا دور ہے نا کسے صحابی دا بیٹا عبداللہ بن عمر ہون عبد الرحمن بن ابی بکر ہون دیگر صحابہ کبار دے بیٹے ہون میرے امام دے مقابلے دے بیچ اسی انہوں نے نہیں من دے صحابی رسول نے انہوں دی عظمتانو سلام ہے ساڑیاں جانا انہوں دے قدمہ تو قربان لیکن امام علی مقام دے مقابلے دے اندر شہزادہ
اور یہ گل میں اپنے کو نہیں کر رہا، یہ عمر پاک نے کی تھی. اچھی سبحان اللہ. جدو آپ دا بیٹا سامنے آیا نا، عبداللہ بن عمر آئے نا، بابا انہوں نے 1000 دین دیو، میں نے 500 دیتا جے، میں نے بھی 1000 دیو نا. تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے یا تی جا لے کے آنا، ابن کا اب ہما و امن کا ام ہما، انہوں نے بابا علی المرتضی ورگا بابا لے کے آ، تو انہوں نے ماں سیدہ طیبہ طاہرہ ورگی ماں لے کے آ، وجدن کا جد ہما وجدتن کا جدت ہما. تے انہوں دی نانی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ورگی نانی لے کے آ، تو انہوں نے نانا نبیاں دے سلطان محمد مصطفیٰ ورگا نانا لے کے آ. تے جے اونا ورگا نہیں نا تے پھر تو اونا ورگا تے نہیں نا، پھر برابر تے نہیں نا. یہ تے فاروق اعظم نے دسے ہے. ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ ہی، حضور دی حدیث سرکار نے فرمایا میرا عمر ہو جی دے دل اور زبان دے اتے اللہ نے حق نو جاری فرمایا ہے. ایک اور حدیث سنا دیا. حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوما شہزادیاں کو سائل لے آیا، سائل آیا منگدا منگدا ویکھیا نا رسول اللہ دے شہزادے بیٹھے تے چلا گیا. امام حسن مجتبیٰ کو گیا، آپ نے جو انہوں دیتے ہیں نا وہ دی خدمت جو کرنی سی کر دیتی، پیسے دے دیتے انہوں تے نال سرکار دی حدیث بھی سنا دیتی، حضور دی حدیث بھی سنا دیتی. وہ تھوٹیا تے حضرت امام حسین پاک دے کول آ گیا، میرے امام دے کول آیا نا، آپ نے بھی اس نے پیسے دے دیتے، پیسے دے کے نال نانا جی دی حدیث بھی سنا دیتی، حدیث بھی سنا دیتی. وہ اگے چلے آتے حضرت عبداللہ بن عمر کو پہنچ گیا، فاروق اعظم دے بیٹے کو، صحابی رسول نے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے قدماں دی خاک جڑی یہ ساڈے سر دا تاج ہے. سمجھ آگئی نا؟ ادھے اتے کوئی الحمدللہ اساں اہل نسبت لوگ ہاں، اساں حضور نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ انہوں نے بھی سلام ہے، حضور دی آل نے بھی سلام ہے. اے جڑی نویں ونڈ شروع ہوئی ہے نا، ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں. توازن ہے اہل سنت دا ترا امتیاز یہ ڈسٹنکشن ہی اہل سنت دی ہے کہ اساں ادب والے اساں بے ادبی نہیں کردے کسی دی. حضور دا ہر صحابی ساڈی جڑے نا وہ سر دا تاج ہے، ہر صحابی سرکار دا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ پیغام بھی ضروری. حضرات گرامی چل دیاں ہن سرکار دے دوواں شہزادیاں کول تو لے چکے ہیں تے آپ نے عطا کر دیتا، نال حضور دیاں حدیثاں بھی سنا دیتیاں، حدیثاں بھی سن لیاں. اگے گیا حضرت عبداللہ بن عمر دے کول تے جا کے آندا جی کوئی مینوں عطا فرماؤ. آپ نے کوئی پیسے انہوں دے دیتے تے وہ جان لگا، آندا جی میں اوتھے گیا حضور دے شہزادیاں کول، امام حسن مجتبیٰ کول. یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کہ انہوں آج زیارت امام حسن مجتبیٰ دی کروا رہا. امام حسن دا ذکر بھی سنیا کرو، امام حسن پاک دا ذکر بھی سنیا کرو. امام حسین دا ذکر کر دیو نا، امام حسن مجتبیٰ دی شہادت دی تاریخ دا پتہ جے کہ آپ کدوں شہادت آپ دی ہوئی یاد ہے کوئی نا؟ جی کوئی نا یاد؟ کیوں؟ امام علی مقام دے بھائی نہیں ہو، شہزادہ رسول نہیں ہو تے اے اہل سنت دے کولے نا انصافی نہیں جی ہے. اساں امام حسن دے بھی اتنے ہی غلام ہیں جنہیں امام حسین نال پیار کرنے ہیں. سانو کوئی فرق نہیں جی، سانو کوئی فرق نہیں. یہ مطلب تو نہیں جو لوکاں 10 محرم صرف کیتی ہے تے اسی بھی 10 محرم تک ذکر کر لئیے. اسی آنے میرا ایمان ہے بے کہ یا اللہ زندگی انی دیمی ہر سانس او نصیب فرمائیں جی دے حضور دی آل دی محبت ہو، وہ زندگی چاہی دی نہیں جی دے حضور دی آل دا پیار نہ ہوئے، وہ لمحات چاہی دی نہیں. امام حسن مجتبیٰ امام حسین پاک دے بڑے بھائی جائے، مولا علی پاک دی پاک دے وارث پہلا بنے، خلیفہ راشد نے حضور دا زمانہ چوکھا پایا نے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ صرف بڑے بھائی نہیں، آپ دے کوئی امام بھی نہیں، آپ دے امام بھی نہیں. تو جمیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا میں حسین نال پیار کرنا، ایک مقام تو سرکار نے فرمایا میں اپنی شجاعت دا وارث حسین نو بنا رہا. لوگوں شجاعت دا وارث حسین نو بنا رہا تے اپنی سرداری یہ دا وارث میں حسن نو بنا رہا، یہ دا وارث میں حسن نو بنا رہا جنہوں سرکار نے خود فرمایا ہو دے ان ابنی ھذا سیدن، اے میرا پتر سردار ہے، اے میرا بیٹا سردار ہے. تے اسی انہاں دا ذکر فراموش تے نہیں کر سکتے. اسی حسنی بھی ہاں حسینی بھی ہاں. حضرت امام حسین دا ذکر کر کے حسن پاک نو بھولن والے نہیں.
تے حسن پاک دا ذکر کر کے امام حسین نو بھولن والے نہیں ساڈے تے بزرگاں دسیا انہاں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا یہ طریقہ ہور لوگاں دا ہے بھئی امام علی مقام دی اولاد وچوں صرف امامت حسن پاک ال کوئی نہیں میں کہ کیوں ادھر کیوں نہیں تسی دھیان دیو کہ اسی غلام اہل بیت غلامان اہل بیت اسی تے تواڈے کول تے توازن اہل بیت دیاں ہستیاں وچ بھی نہیں رکھیا گیا کم از کم ہونا تے سارے نوں مان لیندے تساں انہاں وچوں اپنی مرضی دا دین رکھیا ہے حضرات گرامی ساڈا اپنی مرضی دا دین نہیں جویں مصطفیٰ کریم نے منوایا ساڈا سارے نوں سلام اب عابد وقار ساڈا سارے نوں سلام امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کولوں لنگر لے کے جاندا ہے پیا امام حسن مجتبیٰ دے کولوں لنگر لے لیا سرکار دیاں حدیثاں بھی سن لیاں تے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا گھرانہ سخاوت بے مثال ہے ایسی سخاوت دی مثال کوئی نہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ حضرت امام حسین دے کولوں اگے چلیا جناب عبداللہ بن عمر کول آ گیا کہن لگا تساں تے مینوں اے مال عطا کر رہے ہو لیکن سرکار دی حدیث نہیں جے سنائی حضور دے شہزادیاں دے کول گیا وا انہاں نے مال بھی عطا فرمایا ہے نال سرکار دیاں حدیثاں بھی بیان کیتیاں تساں صرف مال ہی دیتا جے حدیث نہیں جے سنائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اے سائل سوال کرن والے رسول اللہ دے بیٹیاں دے نال مینوں نہ ملاویں رسول اللہ دے بیٹیاں دی بڑی شان ہے انہاں جیسا کون ہو سکدا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے شہزادیاں جیسا کون ہو سکدا ہے انہاں کول تے اتنا علم ہے جویں چڑیا اپنی چونچ دے اندر دانا رکھ کے اپنے بچیاں نوں کھلاندی ہے اے لوگاں نوں انج علم ونڈدے نے پئے انہاں دے برابر کون ہو سکدا ہے اے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گھرانے نے پیغام دیتا لوگو حضور دا خاندان بڑا اچا ہے سرکار دے شہزادیاں دیاں شاناں وراء الورا حضور دا مقام وراء الورا تے تربیت جنہاں دی مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ نے فرمائی حضور نے فرمایا اے میرا بیٹا حسین میری شجاعت دا وارث ہے میرے آقا علیہ السلام آپ نے ایک مقام تے بھی فرمایا حضور نے فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ تعالیٰ علیہا فرمانیاں میں کمرے دے اندر داخل ہوئی حضور دی چشمان مبارک دے اندر آنسو دیاں لڑیاں میں سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا کی گل ہے کیوں روندے پئے ہو وجہ کی ہے سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا ام سلمہ میرے کول جبریل آئے نے تے اے خبر لے کے آئے نے تہاڈا شہزادہ حسین کربلا دی سرزمین دے اوتے شہید ہوئے گا کربلا دی زمین دی مٹی بھی جبریل امین نے مینوں پیش کیتی ہے اے ام سلمہ اس مٹی نو تسی سنبھال لو جدوں اے مٹی خون دے اندر بدل جائے گی سمجھنا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے سوال اے وے حضور نے اے مٹی حضرت عائشہ پاک نو نہیں دیتی اے مٹی حضرت میمونہ پاک نو نہیں دیتی اے مٹی حضرت زینب پاک نو نہیں دیتی اے مٹی حضرت ام حفصہ نو نہیں دیتی اے مٹی حضرت جویریہ نو نہیں دیتی اے مٹی حضرت ام حبیبہ نو نہیں دیتی اے مٹی سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ نو کیوں عطا فرمائی ہے کیونکہ میرے نبی جان دے سن حضور جان دے سن جدوں کربلا دا واقعہ ہوئے گا میرے حسین دی شہادت ہوئے گی ساری ازواج دنیا تو پردہ کر جان گیاں لیکن ام سلمہ اس وقت باقی ہون گیاں اس واسطے مٹی ام سلمہ نو سرکار نے دے دیتی ہے حضرات گرامی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا منگی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا رب العالمین میرے حسین جدوں امتحان ول جائے گا مولا میرے حسین نو صبر بھی عطا فرمائی اجر بھی عطا فرما دے میرے حسین نو صبر بھی دیویں تے مولا اے دے تے اجر بھی دیویں اے ہی وجہ جے جتھے پیچھے دعاواں حضور نے فرمائیاں ہون دعاواں سرکار نے کیتیاں تے تربیت سیدہ کونین نے فرمائی ہوے کون ہے انہاں جیسا کوئی بھی نہیں حضور دا گھرانہ کوئی نہیں ہو سکدا انہاں ورگا کوئی نہیں
تے اسا محبت دا اعلان تاں کرنے ہاں کیونکہ سرکار نے فرمایا سی حسین نو ویکھنا میرے والو ویکھنا جدوں حسین دا ذکر آئے گا میری یاد آئے گی جدوں میرا ذکر کرو گے تے دل حسین وال جائے گا کیونکہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ فرمایا میں حسین وچوں ہاں حسین میرے وچوں ہے اساں تاں اعلان کرنے ہاں کہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی اس سرکار دا اعلان ہے تائی تسی سارے کر لو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا سرکار خوش ہو جان گے میرے شہزادے دا ذکر ہو رہا ہے تے میری حدیث دے مطابق ہو رہا ہے اپنے کونوں گلاں بنا کے نہیں بلکہ سرکار دا پیغام ہی تواڈے تک پہنچا رہے ہیں کہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے صد شکر ہے اپنا تو صد شکر ہے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے صد شکر ہے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے صد شکر ہے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے اور کندھوں پہ کھلایا ہے اپنے نواسوں کو کندھوں پہ کھلایا ہے اپنے نواسوں کو کیا خوب کے نبیوں کا کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی اباب دی وقار حق دی تلقین و تواصو بالحق حق دی تلقین حق دی تلقین کرنا تے حق کی ہے امام علی مقام دی فکر یاد رکھیا جائے یزید نو جے رب تے ایمان ہوندا نا تے قرآن دے اوتے اعتراض نہ کردا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بلکہ میں کھول گل کرنا ایت مولا علی پاک دے بیٹے مولا علی پاک دے بولو نا مولا علی پاک دے بیٹے ساڈا پنجابی دا ایک جملہ ہے جے کسی ال بیٹی ہوے نا تے لوگ آندے نے یار پہلا تھیاں تے بعد پتر انجی آندے تے مولا علی پاک دے بیٹیاں دی شانہ تے وراء الورا نے تے جے میں آپ دی شہزادی دا ذکر کراں نا تے کربلا دے وچ اودا کردار کی جے سیدہ زینب پاک دا کردار دیکھو جے بیٹی دا کردار ہے تو پتراں دے کردار دا کون جائے گا دربار یزید حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ثانی زہرا حضرت سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ تعالیٰ علیہ کیا شان ہے آپ دی کیا مقام ہے آپ دا جدوں یزید دے دربار دے اندر خطاب فرمایا ہے تے انج لگدا ہے جویں علی پاک بول دے فرمایا یزید بڑی کامیابی حاصل کر لیا سمجھنا بڑی کامیابی حاصل کر لیا لیکن یاد رکھی قیامت تک دی ذلت رسوائی تو اپنے ذمہ لے لئیے یہ ساڈا خاندان کوئی چھوٹا خاندان نہیں یہ اللہ دی بارگاہ دے اندر کل بھی مقبول ہے آج بھی مقبول تے اعلیٰ
تو کی سمجھ لیا ہے بھی کامیاب ہو گئے، تیرے تو بڑا ناکام کوئی نہیں، تیرے تو بڑا ناکام کوئی نہیں۔ یہ علی پاک دی شہزادی نے ظالم دے سامنے خطاب فرمایا ہے، ظالم دے سامنے کلمہ حق بلند کیتا ہے۔ تو جب میں عرض کر رہے ہیں جی شہزادی دا مقام ہے، تو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید نے انکار کیا، یزید نے انکار کیتا ہے قرآن کریم دی وحی دا، اس نے انکار کیتا، اس نے کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ ایویں بنو ہاشم نے ڈرامہ کیتا ہے، لکلے کفر کفر نباشد، یہ جملے سن اس حدیث سے، حضور دی وحی تے انکار کیتا۔ پھر جنگ بدر دا جو مارے گئے نا عتبہ شیبہ ولید مارے گئے، تو یزید نے کہا کہ کاش جو ہوندے تے میں انہوں نے دسدا کہ تہاڈا میں بدلہ لے لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کربلا شریف دے واقعے تے یزید دے جملے سن۔ سیدہ زینب پاک نے اس وقت اس نو کیا کہ فرمایا کہ ساڈا خاندان کل بھی اونچا سی آج بھی اونچا ہے، اور اے شانہ رب کائنات نے عطا فرمائیاں، تیرے مقایاں نہیں جاندے، جنہاں نو اونچیاں رب کرے تو کہ میں نیواں کر تے تو ذلت اور رسوائی قیامت تک اپنے ذمہ لے لیں گے۔ تو باب ذی بکار یزید نے انکار کیتا۔ فکر حسین کے قرآن نو سمجھو، قرآن دے مفاہیم سمجھو، قرآن دے مطلب سمجھو۔ میرے امام نے قرآن کریم جدو بچیاں دیاں لاشاں اٹھائیاں تے قرآن پڑھ دے سن پہ، ایک کردار ہے میرے امام دا، کیوں کہ منزل یقین دینا، یقین ہے کہ جس راہ تے میں کھڑا نا یہ حق اور سچ دا رستہ، یہی حق والا رستہ ہے، یہی سچ والا رستہ ہے۔ اس واسطے قرآن کریم دی تلاوت ہو رہی، قرآن کریم دی تلاوت ہو رہی، اور میرے امام دا پیغام ہے، جان دے سن پہچان دے سن یہ دین بھی حق ہے، جس رسول تے نازل ہویا اور رسول بھی حق، اور قرآن کریم کتاب بھی حق ہے۔ اللہ نے قرآن اندر بیان فرمایا، فرمایا بالحق انزلناہ وبالحق نزل، فرمایا اے آیا بھی حق والوں ہے تے جڑا لے کے آیا وہ بھی حق ہے، تے جیدے کول آیا نا وہ بھی حق ہے، اور جڑا دین پیغام ہے وہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ میرے امام نو یقین سی، وتواصوا بالحق، فرمایا حق دی تلقین، اے تلقین میرے امام کر رہے ہیں، میرے امام دی یہ تلقین ہی کردار ہے میرے امام۔ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میدان کربلا دے اندر شہادتاں ہو رہی ہیں، لیکن آپ بچیاں دیاں لاشاں اٹھا کے بھی اللہ دا قرآن پڑھ دین پہ، اللہ دا قرآن پڑھ دین پہ، بلکہ اللہ دا قرآن انج پڑھیا بھی نیزے تے چڑھ کے، اچھی سبحان اللہ۔ اب عابد بکار حسین ابن علی نے کربلا میں کر دیا ثابت، حسین ابن علی نے کربلا میں کر دیا ثابت، رہے جاری جو نیزے پر، رہے جاری جو نیزے پر، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ میرے امام ڈولے نہیں کردار ہے میرے امام دا، اللہ کریم نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ کریم نے فرمایا جنہاں دا ایمان اللہ تے لیاندا ہے پھر ڈٹ گئے نے، پھر ہواواں دے رخ دے نال اپنے آپ نو تبدیل نہیں کیتا، بھاویں کوئی سامنے جابر ہوے، بھاویں کوئی ظالم ہوے، استقامت اختیار کیتی ہے، اللہ دا نام لے کے پھر ڈٹ گئے نے۔ میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا کردار ہے لوگو ویکھنا ہوئے، استقامت ویکھنی ہوئے تو میرے امام والو ویکھ لو، صبر ویکھنا ہوئے تو میرے امام دا ویکھ لو، اگر قرآن دی تلاوت ویکھنی ہوئے تو میرے امام والو ویکھ لو، اگر نمازاں ویکھنیاں تو میرے امام دیاں ویکھو، اگر سجدے ویکھنے تو میرے امام دے ویکھو۔ حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے آپ دا کردار ہے، اے آپ دی قوت ہے، اے آپ دی طاقت ہے۔ علامہ اقبال فرماندے نے آج حق زندہ ہے تے وجہ میرے امام نے، آج قرآن کریم دی تلاوت ہو رہی وجہ میرے امام نے، آج قاری مصلی دے اوتے کھڑا ہو کے قرآن پڑھدا ہے وجہ میرا امام ہے، اگر مؤذن اذان بلند کردا ہے پیا تے وجہ میرا امام ہے۔ آج ویکھنا ہوے ہر دن
زندگی دے معاملے دے اندر تے میرے امام علی مقام دا کردار ویکھو کربلا دے اندر آپ دی استقامت بے مثال آپ دا صبر بے مثال آپ دی شہادت بے مثال قرآن کریم دی تلاوت بے مثال جدوں آخری وقت شہادت دا وقت آ گیا ہے حضرت سیدہ زینب پاک نو خیمے دے دروازے دے اوتے کھڑے ہو کے بھی مصطفیٰ کریم دی حدیث سنا رہے نے اے میری ہمشیرہ ہن میرا امتحان ختم ہون والا ہے تہاڈا امتحان شروع ہون والا ہے اے میری ہمشیر یاد رکھنا نانا جی دی حدیث ہے پردہ دا خیال رکھنا اسی اہل بیت اساں گھرانہ رسول اللہ دا وا پردے دا خیال رکھنا ہے تہاڈا وال ننگا نہیں ہونا چاہیے تہاڈا جسم کوئی نہ ویکھے یہ حدیث محبوب علیہ السلام نے میرے امام نے سنائی ہے حضرت امام علی مقام ڈٹ کے کلے ہو کے حق دینے پرواہ نہیں کیتی فوج پاویں جنی مردی سامنے میں جنی مردی فوج سامنے میں پرواہ کوئی نہیں پرواہ ہو کے کلے ہو کے بلکہ سجدہ بھی کیسا میرے امام دا ان تو سجدہ بھی کوئی نہیں ہونا کسی عاشق نے لکھیا ایدے ہوتے گل ختم کر لیے جماعت کنے سوا 9 بجے اندر امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے استقامت بھی بے مثال قرآن دی تلاوت بھی بے مثال صبر بھی شہادت بھی بے مثال حق دے اتے ڈٹ جانا بھی شبیر نو کہندے نے سلطان شہیداں دا شبیر نو کہندے نے سلطان شہیداں دا شبیر نو کہندے نے سلطان شہیداں دا وچ خاک ملایا وچ خاک ملایا سارا زور یزیداں یزید مر گیا مٹ گیا نشان مٹ گیا میرے امام دا نام آج بھی زندہ ہے اور پہلے ہی یہ تیاری کیتی ہوئی سی حضور نے تربیت ہی کیتی ہے میرے بیٹے استقامت دعا مانگتے ہیں پہ سرکار صبر دی استقامت دی یہی کردار حسینی یہی حسینی کردار ہے جتھے امام علی مقام دا نہ آوے تو بندہ پہ صبرہ ہو جائے انہوں کی پتا ہوئے میرے امام دی شان کی ہے میرے امام دی شان ہے جدو امام علی مقام دا نہ آئے تو صبر آ جائے صبر نو یاد کرے تو میرا حسین یاد آئے حسین پاک یاد آؤں تو نال صبر یاد آ جائے بے صبرہ نہ بن جائے بے صبرہ نہ بن حضرات گرامی پہلے تیاری کی تھی حضرت حضور سلطان العارفین پیر باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی گل تو گل ختم کرن لگا کہ جنہاں نے پہلے ہی یہ تیار کیتا ہوئے نا اپنا پورا منصوبہ اور تیاری پوری کی تھی ہوئی ہے کہ اسی جدو جانا ہے نا امام علی مقام نے پتہ سی اور حضرت عبداللہ بن عمر تک رو کے ہے کہ حضور نہ جاؤ فرمایا جو میں نے حکم ہویا میں وہ کر کے چھڑا گا ادھر بھی یہی سی نا کہ یا باتی فل ماتو عمر بابا جی جو حکم ہویا کر دیو ادھر سرکار دا حکم سی حضور دا حکم سی آپ نے فرمایا میں نانا جی دا حکم ہے تو جی میں آپ دا حکم ہے کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی حسین جائے گا حسین جائے گا اب آپ دیوکار فقیران دے امام آپ استقامت تے بول دیں فرمان دینے اے تن رب سچے دا حجران اے پا فقیران اے جاتی ہوں اے نا کر منت اے خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں شوق دا دیوا اے بال اندھیرے تے لبسی وسط کھڑاتی ہوں مرن تو پہلے مر گئے باہو
رمز پہ چاہتی ہوں اے بے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حق دی تلقین کرنا تے جنہاں نے او دی رمز پہچان گئے نے نا وہ پھر پرواہ نہیں کر دے پاویں 18,000 ہے نا تے اپنے کول چاند ایک نے پھر وہ لڑ جاندے پھر وہ لڑ جاندے حضرات گرامی امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ذکر ساڑھے ایمان دی جان ہے ساڑھے ایمان دا مرکز ہے ساڑھے ایمان دا محور ہے حضور راضی ہوندن تو اللہ کریم تواڈی اس کاوش محنت نو اللہ قبول فرمائے یقیناً محفل قبول ہی قبول جتے حضور دے شہزادیاں دا ذکر آ گیا وہ قبولیت دی علامت ہے اللہ کریم قبول فرمائے رب تعالیٰ تواڈی سارے دی خیر فرمائے عالم اسلام دی خیر فرمائے ملک پاکستان دی خیر فرمائے اللہ تواڈی جان مال اولاد رزق عزت دے اندر اللہ اور برکت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین